السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت کا خلوص۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہدایت دی، اور میں کسی کی تعریف پر نہ خوش ہوتا ہوں اور نہ ہی اتراتا ہوں، اور جو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں ان کی برائی سے میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے کرم سے اس ناقابل احمد رضا کو اس قابل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و بزرگی، حمایت و تائید کا پرچم لہراتا رہے۔ خدمت عالیہ پر اگر کوئی مجھے گالی دے تو احمد رضا گالیاں کھاتا رہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے پہرا دینے والے کتوں میں اس کا نام وہ چہرہ رکھا جائے۔ میری قسمت کی قسم کھائی سوان بغداد، ہند میں بھی ہو تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید، تو نہ ہو سید جید، ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام دین کے خادموں کے نام۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر تھے۔ گالیوں سے بھرا خط دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ عرض کیا کہ یہ شخص میرے قریب کا رہنے والا ہے، اس پر مقدمہ دائر کر کے اس کو سزا دلوائی جائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے تعریفی خطوط لا کر سامنے رکھ دیے، وہ پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے ان تعریف کرنے والوں کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیجئے، پھر گالی دینے والے کو سزا دلوائیے، اور جب محب کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو دشمن کو نقصان پہنچانے کی بھی فکر نہ کیجیے۔ حضرات، یہ تھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلوص اور دین کے خادموں کے نام پیغام کہ دین و سنیت کا کام کرتے چلے جاؤ، تعریف سے خوش نہ ہونا اور برائی سے پریشان نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم فرما دے، آمین ثم آمین۔ اعلیٰ حضرت کا اخلاص۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور مٹھائی سے بھری ہانڈی پیش کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس لیے آنا ہوا؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ سلام کرنے، حضور سے ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا کوئی ضرورت ہے؟ ان صاحب نے کہا بس یوں ہی ملاقات کے لیے آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ آپ کے آنے کا کوئی مقصد ہے؟ اگر کوئی غرض ہے تو کہیے۔ وہ صاحب بولے کوئی غرض نہیں، بس زیارت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹھائی کی ہانڈی کو گھر کے اندر بھیج دیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ صاحب بولے کہ حضور ایک تعویذ دے دیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویذ لکھ کر دیا اور گھر کے اندر سے مٹھائی کی ہانڈی منگوا کر ان صاحب کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یہاں تعویذ بیچی نہیں جاتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوص کے پیکر تھے، خلوص کے پیکر تھے۔ واقعے کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ صوبہ گجرات کے شہر دھورا سے آپ کے کچھ میمن مریدین بریلی شریف حاضر ہوئے اور اپنے شہر دھورا چلنے کے لیے اپنے پیر و مرشد کو اصرار کرنے لگے۔ بڑی کوشش کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھورا جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ٹانگا لایا گیا، سامان سفر اس پر رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھورا جانے کے لیے ٹانگے پر سوار ہو گئے۔ ٹانگا چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دھورا کے میمن مریدوں نے خوشی میں سرشار مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور آپ اپنے دولت مند مریدوں میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس قدر نذرانہ پیش ہوگا کہ حضور کی لکھی ہوئی تمام کتابیں چھپ جائے گی۔ روپیہ اور دولت کا ذکر آتے ہی پیکر خلوص اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹانگا روک دیا جائے اور سامان ٹانگے سے اتار لیا جائے، اس لیے کہ سفر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے تیار نہ ہوئے اور فرمایا کہ احمد رضا دولت و روپیہ اور نذرانے کے لیے سفر نہیں کر رہا تھا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کی خاطر سفر کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ المختصر دنیا کی لالچ سامنے آتے ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ملتوی فرما دیا اور 1000 کوششوں کے باوجود بھی سفر کے
لیے تیار نہ ہوئے اور دھورا تشریف نہ لے گئے۔ حضرات مٹھائی کی ہانڈی تعویذ لینے کے بعد واپس کر دی گئی۔ وہ واقعہ اور دنیا کی دولت کی لالچ کا معاملہ آتے ہی دھورا کا سفر ملتوی کر دیا۔ ان دونوں واقعات سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہوتا ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر کام اللہ و رسول جل شرح و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور آج کل کے کچھ پیر و مرشد کہلانے والے ایسے بھی نظر آتے ہیں جو نذرانے کے لیے مالدار اور مریدوں کے گھر جانا اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ واجب پر عمل نہ ہو تو کوئی وظیفہ قبول نہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے مرید ہوئے اور کسی وظیفہ کے طلبگار ہوئے۔ ان صاحب کی داڑھی حد شرع سے کم تھی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا جب داڑھی شرع کے مطابق ہو جائے گی تو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر درخواست کی تو فرمایا کہ کسی گزارش کی ضرورت نہیں، جب داڑھی شرع کے مطابق ہو جائے گی تو خود وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ یعنی نفل پر واجب مقدم ہے، نفل سے پہلے واجب ہے۔ حضرات اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید کی کسی طرح سے کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ شریعت کا سبق سکھاتے رہے کہ جب داڑھی شرع کے مطابق ہو جائے گی تو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ یہ تھے ہمارے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے مرید کو ہر حال میں شریعت کا درس سکھاتے رہے اور وظیفہ اس وقت تک نہ سکھایا جب تک مرید نے شریعت کے مطابق داڑھی نہ رکھ لی۔ ہمارے قبر کے اجالا، آخرت کے سہارا، ہمارے پیر اعظم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ولایت کی تین علامتیں ہیں، ولی کی تین پہچان ہیں۔ نمبر 1 ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی سے نیاز مندی، نمبر 2 ہر چیز میں قناعت، نمبر 3 ہر چیز میں رجوع اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پاک کے جامع نائب غوث اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نظر آ رہی ہے۔ حقیقت میں اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازشات نے اعلی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی کو دو عالم سے بے نیاز کر دیا تھا۔ خود فرماتے ہیں مال دنیا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اعلی حضرت روشن ضمیر تھے۔ حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دوستانہ اور یارانہ تعلقات کی بنا پر اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی رغبت دلائی تو انہوں نے کہا بھائی مجھے ان سے کچھ حجاب سا آتا ہے، وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سنا ہے کہ ان کی طبیعت سخت ہے۔ بہرحال حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت صدر الافاضل کے ساتھ بریلی شریف پہنچے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت سے پوچھا کہ حضور کے مزاج کیسے ہیں؟ اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کیا پوچھتے ہو، پٹھان ذات ہوں، طبیعت سخت ہے۔ کشف اور روشن ضمیری کی یہ شان دیکھ کر حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بات تو میں نے کہا اور کب کہی تھی، مگر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہو گئی۔ دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، کہاں چراغ جلا، روشنی کہاں پہنچی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے زبردست معتقد ہوئے کہ بارگاہ اعلی حضرت سے ہمیشہ کے لیے منسلک ہو گئے۔